محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ سب کا میرے اسلامک چینل دا اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید ہے۔ ناظرین محترم، کل کے سبق میں ہم یہاں تک اردو کا پڑھ چکے تھے، حصہ دوم کا تیسرا سبق ہمارا ہو چکا ہے، اور آج کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ابھی تک اگر ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے، اور اگر شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو سب ویڈیوز چینل پہ ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ہم اردو بھی پڑھانا سکھا رہے ہیں، تو آپ جا کر دیکھ لیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں، آپ بھی کتاب کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سوال، انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ سوال، انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ سوال، مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ جواب، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور مالدار مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ سوال، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون ہے؟ جواب، سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ سوال، نماز کیا چیز ہے؟ جواب، نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر قبلہ کی طرف کھڑا ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، خدائے تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ سوال، رات اور دن میں کل کتنی مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب، 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ سوال، ان 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ یہ 5 نمازیں ہیں۔ سوال، فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب، صبح اجالا ہونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ سوال، ظہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب، ظہر کی نماز دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال، عصر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب، سورج ڈوبنے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ سوال، مغرب کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب، مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال، عشاء کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب، 1.5-2 گھنٹہ رات گزرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال، نماز پڑھنے کے پہلے جو ہاتھ اور منہ دھویا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے وضو کہتے ہیں۔ سوال، کیا بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی؟ جواب، نہیں، ہرگز نہیں۔ سوال، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر مسواک کرو، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھو، پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالو، پھر بائیں ہاتھ پر، دونوں کو ایک ساتھ نہ دھو، پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کرو، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو اور دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھاؤ، پھر پورا چہرہ دھو، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصے پر 3 بار پانی بہاؤ۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 بار دھو، انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالو، کہنیوں کی طرف سے مت ڈالو، پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک بار مسح کرو، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھو۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ سوال، دھونے کا مطلب کیا ہے؟ جواب، دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھو اس کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔
سوال: اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ جواب: اس طرح وضو ہرگز نہیں ہوگا، بھیگنے کے ساتھ ہر حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ سوال: نماز کے وقت ایک آدمی جو کھڑے ہو کر پکارتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے آذان کہتے ہیں۔ سوال: آذان کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: آذان کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد کسی اونچی جگہ پر قبلہ رخ کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ کی کلمہ کی انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈالے، پھر بلند آواز سے ان الفاظ کو کہے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہے۔ یہ اذان کا طریقہ ہے، اذان اسے کہتے ہیں۔ سوال: اذان کے بعد کی دعا بتلائے۔ جواب: اذان کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ سوال: اذان کے کچھ دیر بعد پھر بلند آواز سے پکارتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے تثویب اور صلاۃ کہتے ہیں۔ سوال: اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب: اس کے لیے شرع نے کوئی الفاظ مقرر نہیں کیا ہے، کوئی بھی مناسب الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ آج کل عام طور سے اس قسم کے الفاظ کہے جاتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عروس مملکۃ اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ سوال: نماز شروع ہونے سے پہلے ایک آدمی جو بلند آواز سے پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے تکبیر کہتے ہیں۔ سوال: تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب: تکبیر کے الفاظ وہی ہیں جو اذان کے الفاظ ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ زیادہ کر دیا جاتا ہے، اسے تکبیر اقامت اس کو بولتے ہیں۔ سوال: تکبیر بیٹھ کر سننا چاہیے کہ کھڑے ہو کر؟ جواب: بیٹھ کر سننا چاہیے، پھر جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ سوال: اذان کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اذان کہنے والے کو مؤذن یا بانگی کہتے ہیں۔ سوال: تکبیر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: مکبر کہتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال: جو نماز سب لوگ مل کر پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ سوال: پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں۔ سوال: جو لوگ پیچھے رہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے دوستو، یہاں سے ہم کل پڑھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کل ہم بتائیں گے انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ آج اتنا ہی یاد کریں، ہم جتنا پڑھائیں آج آپ دھیان سے یاد کر لیں اور پچھلے سبق بھی دیکھ لیں۔ پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔